آپ کے سامنے ہے کہ ہم سب مسلمان ایسے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں جو نبی کا نام لیوا ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو ہم میں سے، چاہے وہ کسی طریقے کے ساتھ دین پر عمل کرنے والا ہو، لیکن یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، ہم سب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور ہماری ساتھ سرزمین پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ صبح سے شام تک تبلیغ کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی آخری نبی نہیں، اور ہمیں ٹس سے مس نہیں، ہماری حکومتوں کو ٹس سے مس نہیں، ہماری ایجنسیوں کو ٹس سے مس نہیں، بات اپنی سیاست کی آئے تو وہاں پر سب ذہن جڑ جاتے ہیں۔ یہ الفاظ بڑے سخت ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری پنجاب کی سرزمین کے اندر 24 گھنٹے ایک جگہ پر یہ ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ آخری نبی نہیں۔ میں اور آپ کی جوانیاں یہاں پر بیٹھ کر آپس کی چے مگویاں اور آپس کی برادریوں کے مسائل مکانے میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے سر پر بالکل کوئی ذرا برابر اثر بھی نہیں ہوتا کہ ایک ایسی جماعت کو ہم نے پناہ دی ہوئی ہے جو یہ ہمارے دامن میں بیٹھ کر کہتا ہے نعوذ باللہ نبی آخری نبی نہیں۔ ہم کتنے بڑے بدبخت ہیں، یہ میں حقیقت بالخصوص علماء کے لیے اور بالعموم عوام کے لیے ذکر کروں گا۔ ہم نے کبھی اتنی گہرائی سے سوچا ہی نہیں کہ یہ کتنا نازک مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم بالکل خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی بات آتی ہے چند سینکڑوں لوگ جیلوں سے ہو کر واپس آ جاتے ہیں تحفظ ختم ناموس رسالت کے لیے، اور پھر وہی عوام میں گمسم اور وہی خاموشی ہوتی ہے۔ نہیں بھائی، جہاں کہیں بھی یہ گئے، جس یہودی ملک میں گئے، جس اسرائیلی ملک میں گئے، ان کو علیحدہ پناہ گاہ دی گئی۔ ایک ہم ہیں کہ یہ ہمارے سے ہی خرید کر ہمارے نبی کے متعلق ہی یہ ایسی اپنی بدبخت زبانیں کھولتے ہیں کہ ہم وہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ان لوگوں نے قرآن کے الفاظ کو بیچا، اور ہماری دھرتی وہ دھرتی ہے جو اس کے معنوں کو بیچتی ہے، جو سکالر اٹھتا ہے، جو لبرلزم اٹھتا ہے، قرآن کے الفاظ میں اپنی مرضی کی تحریف کر لیتا ہے۔ یہ قرآن کوئی عام قرآن نہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے اور رب کا کلام ہے۔ یہ وہ کلام ہے، آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے چلوں گا۔ یہ مسئلہ بڑا یہاں پر نازک ہے، اور مختلف تفسیریں آپ اٹھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کس طرح اللہ کے کتاب کو بیچ دیا کرتے تھے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ آئین کا پہلی شک یہ ہے کہ آئین بنے گا تو وہ اللہ رب العزت کی حاکمیت کے ساتھ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے ساتھ ہوگا، اور آگے جتنے مرضی قانون بناتے چلے جائیں، چاہے وہ عورتوں کے تحفظ کے قانون ہو اور عورتیں روڈ پر آ کر اپنا حق مانتی پھریں، چاہے وہ کسی اور خنثی کے قانون ہوں، چاہے وہ کسی اقلیت کے قانون ہوں، چاہے وہ کسی اور مذہب کے قانون ہوں، جس طرح کے قانون ہوں وہاں پر اپنی مرضی کی جائے اور اوپر لکھ دیا جائے ہاں یہ اللہ کی حاکمیت اور شریعت مصطفیٰ کا قانون ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کے لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے 3 بادشاہوں سے ٹکر لی۔ معتصم باللہ نے حضرت امام احمد بن حنبل کو اتنے کوڑے مارے کہ بالکل لاغر ہو گئے، اور پھر کہا اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور کوئی شخص ان کی مدد بھی نہیں کرے گا۔ کہا کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ وہ کہتے تھے قرآن اللہ کی نعوذ باللہ مخلوق ہے۔ معتزلہ کا اعتراض تھا، آگے معتزلہ کا بھی ذکر آئے گا۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل جب اونٹ سے گرتے تو پھر انہیں کوڑا مارا جاتا۔ جب انہیں دمشق کے بازار میں اونٹ پر بٹھایا گیا تو حضرت امام احمد بن حنبل کو اپنے جیسے ہمارا کوئی آج بڑی سخت بات کر رہے تو وفد کی صورت میں حکومت لوگ بھیجنا شروع کر دیتی ہے کہ علامہ صاحب یہ سخت بات ہے، ایجنسیاں آ جاتی ہیں، یہ ہمارے ملک کا نظام ہے، چاہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے ساتھ بھی وفد کی صورت میں علماء آئے، کہنے لگے آپ مان جائیں اتنی تکلیفیں چل رہے ہیں، لیکن جب اونٹ پر بیٹھے نا انہوں نے کوڑے مار مار کر زخموں کے اندر نمک بھرنا شروع کر دیا، تو ایک لمبی آ بھری اور کہا لوگوں سن لو، یہ جو شخص مجھے جانتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل ہوں اور جو نہیں جانتے یہ بھی سن لو، ہاں میں وہ امام احمد بن حنبل ہوں جو کہتا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے۔ انہوں نے اپنی بےزتی، اپنی انسلٹ یا اپنی توہین نہیں کہی کہ مجھے لوگ دیکھ لیں گے کہ بادشاہ ان پر ظلم کر رہا ہے۔ کتنے لوگوں نے ختم نبوت پر اور قرآن پر پیرا دیا ہے، لیکن آج ہم لوگ ہیں جو اپنے رزق کے پیچھے اس انداز سے بھاگ رہے ہیں جو نہ تو ہمارا ہے نہ کسی اور کا ہے۔ یہ رزق ہمارا نہیں، یہ خالی کوئی 25 30 40 سال کی
قدرت ہوتی ہے جو رب تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے ایسی وادی تیار کی گئی ہے جس میں ان کو اوپر سے پھینکا جائے گا تو اس جہنم کے نیچے تک پہنچنے کے لیے انہیں 40 سال درکار ہوں گے۔ میں نے جمعے پر عرض کیا تھا یہ صورتیں نہیں ہوں گی، انبیاء کے اصحاب والی صورتیں اللہ رب العزت نہیں دے گا کہ یہ امت محمدی ہے تو اسی صورت میں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، یہ امت موسوی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی امت کی جیسے شکلیں عطا کی اسی میں ڈال دیا جائے۔ رب تعالیٰ ان کو کئی کئی گز موٹی جلد عطا کرے گا اور کئی کئی بڑے قد عطا کرے گا جس کا اندازہ حدیث مبارکہ کے اس الفاظ سے ہے کہ ایک دانت غزوہ احد کے برابر ہوگا، پہاڑ جبل احد کے برابر ہوگا۔ اور جبل احد کو مختلف علماء نے 15 سے 16 کلومیٹر تک لکھا ہے، جس کا ایک دانت اتنا ہوگا، اس کے 32 دانت کتنے ہوں گے اور اس کا چہرہ کتنا ہوگا، اور 70 گز تک جلد ہوگی تو جلد کتنی موٹی ہوگی۔ یقیناً وہ جس حال میں جلے گا، جتنی یہاں پر کانٹے کی تکلیف ہوتی ہے اسی انداز سے اگر اس کو ملٹی پلائی کرتے جائیں، ضرب دیتے جائیں تو اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ہم آج قرآن سے پھر گئے۔ آج ہمارے لوگ لاکھوں روپے لگا کر بچوں کو پڑھاتے ہیں لیکن قرآن نہ کوئی سکھاتا ہے نہ وہاں پر ہماری کوئی توجہ ہے۔ بنی اسرائیل کو پھر یہاں پر کہا گیا فویل لہم، اور سو ہلاکت ہو ان کے لیے، مما بوجہ اس کے کتبت جو لکھتے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھ۔ اب پھر دوسری دفعہ پھر اللہ رب العزت نے تنبیہ کی، پھر تیسری دفعہ کہا وویل لہم مما یکسبون، ہلاکت ہو ان کے لیے اس کے عوض جو وہ مال کماتے ہیں۔ آج اگر لوگ کہیں کہ ہم اسلامی بات کریں گے تو مہذب بن جائیں گے، آج ہم کسی بڑی سیٹ پر ہوں تو اسلامی بات کر کے اپنے آپ کی ووٹیں لے لیں گے، نہیں، اسلام کو بسانا ہے تو دل سے بساؤ، اگر نہیں بسا سکتے تو پھر اس کو بالکل چھوڑ دو، ترک کر دو۔ تم اسلام کے وارث نہیں، اسلام کے وارث داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، اسلام کے وارث حضرت جنید بغدادی ہیں، اسلام کے وارث غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ہیں۔ ان کے نام پر 11ویاں تو ہم مناتے رہتے ہیں بار بار، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ہاں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا قول مبارک ہے کہ جو شخص ایک نماز بھی قضا کرے وہ میرا مرید نہیں ہو سکتا۔ یہ تعلیمات ہمیں نہیں پتا، ہاں ان کے نام کی 11ویاں ضرور مناتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں پتا ہوتا کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی ایک عام چٹائی کے ٹوٹے پر بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھایا ہے۔ کیا ہم ان کے قول مبارک کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں پڑھانے والے ہیں؟ اگر ایسے دین کے وارث ہوتے ہیں تو وہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ہوتے ہیں کہ ہارون رشید جیسے اپنے سونے کی گٹلیاں بھی تھیلیاں بھی دے کر دیتا ہے تو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ حضور کا دین ہے، میں یہ پڑھانے کے لیے تمہارے در در کی ٹھوکریں نہیں کھا سکتا، بادشاہوں سے ٹکر لے لیتے ہیں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے جانثار پیدا نہیں ہو سکتے، اور یہ تو بڑی دور کی بات ہے، جو ظلم اہل بیت پر بھی کیا گیا وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں، لیکن دین کے لیے انہوں نے ہمیشہ لبیک کہا گیا، دین کے لیے ہمیشہ وہ تیار رہے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ ہے کہ جو تم مال کماتے ہو دین کی وجہ سے، اللہ رب العزت تمہیں ہلاکت میں ڈالے گا۔ یہ فقط بنی اسرائیل کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے بھی یہی آیات ہیں، قرآن کا یہی پیغام ہمارے لیے بھی ہے۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہرگز آگ ہمیں نہیں چھوئے گی۔ جیسے ہمارے لوگ آج اکثر ان گمانوں میں بیٹھ جاتے ہیں نا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ہاں جنت میں داخل ہو جاؤ گے، صرف لا الہ پڑھ لیا تو نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا خبردار یہ حدیث نقل نہ کی جائے، اور روک رہے کس کو ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت سید صدیق اکبر نے سنی تو کہا میں جا کر خوشخبری نے سب کو سنا دوں۔ حضرت عمر فاروق نے راستے میں روک لیا، نہیں بھائی یہ حدیث جا کر ابھی نہیں سنائی جائے گی۔ یہ تو انہوں نے اپنے